السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر اور علی رضا الوی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ علی رضا الوی صاحب، آج تھوڑا سا آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، لیکن میں نے آج ان کا انٹرویو کرنا تھا اور ان سے کچھ سوال پوچھنے تھے اور بڑے سخت سوال ہیں۔ آج وفاقی دارالحکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے اور نوٹیفیکیشن کا اسٹیٹ لائف کی طرف سے بھی باقاعدہ آ گیا ہے۔ 1.5 کروڑ لوگوں کی صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہیلتھ کارڈ سے اب وہ علاج نہیں کروا سکتے۔ آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ۔ الیکشن قریب ہیں، اس سے پہلے اس پروجیکٹ کو کلوز کرنے کا کیا مقصد دیکھتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی عنان اقتدار جو ہے نا، وہ ابو جہلوں کے ہاتھ میں ہے، اور انتہائی اعلیٰ ایک سے بڑھ کے ایک ابو جہل پڑا ہوا ہے۔ اور لیکن وہ لوگ جو پالیسی ساز ہیں، جو اس ملک کی اشرافیہ ہیں، ان کو عوام سے، عوام کے دکھوں سے، عوام کی صورتحال سے، عوام کی پریشانیوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں ہم لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جمہوری روایات ہونی چاہیے، جمہوریت کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے؟ بھلے میرے حلقے کا امیدوار جو MNA ہے یا MPA ہے یا ایون نیچے ضلع کونسل کا ایک سسٹم تھا، BD ممبر سسٹم تھا، ڈازمو کا سسٹم تھا، جس کو بڑا غرق کر دیا مختلف لوگوں نے آنے والے دور میں، اور جن کو ہوس اقتدار ہے۔ میرا کام نہیں ہوتا تو میں کونسلر کو جا کے پکڑتا ہوں، ایک مثال کی بات ہے۔ بالکل، کونسلر سے نہیں ہوتا ناظم کو پکڑتا ہوں، ناظم سے نہیں ہوتا تحصیل ناظم کو پکڑ لیتے ہیں، تحصیل ناظم سے نہیں ہوتا جناب MPA کے پاس چلے جاتے ہیں، MPA سے نہیں ہوتا MNA کے پاس چلے جاتے ہیں، علاقے کا منسٹر ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی کچھ نہ کچھ شرم کے لیے، حیا کے لیے، آنکھوں کے لیے، برادری ازم کے لیے، تعلقات کے لیے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، آپ کے مرنے جینے میں آتا ہے، آپ کے بچے کی شادی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی شادی ہے، وہ پہنچتا ہے، آپ کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، وہ آپ کے گھر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ کے ڈیرے پہ آتا ہے، آپ کی بیٹھک میں آتا ہے، وہ اس کو حیا ہوتا ہے، شرم حیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ غیر منتخب ہوتے ہیں، یہ بالکل بے شرم ہوتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو کسی کا دید لحاظ نہیں ہوتا، ان کا میرٹ اور ہوتا ہے، ان کی سلیکشن کا میرٹ اور ہوتا ہے، ان کو مطلب ان کو پرواہ نہیں نا، ووٹ تو لینا نہیں ہے نا بھائی، سلیکشن ہونی ہے، کسی جگہ سے ایک لسٹ آئی، یہ بتا یہ ہو کے سلیکٹ ہو کے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے جو مرضی کرے، لوگ جائیں بھاڑ میں۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے، یقین جانیں، ہم تو ظاہر ہے کہ دن میں صدر پاکستان سے لے کر اور وزیر اعظم پاکستان سے لے کر، میں کہتا ہوں کہ راجہ بازار کے بھنگی اور چرسی اور نشئی تک ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور رابعہ بصری جیسی نیک اور بزرگ خواتین سے لے کر دھندا کرنے والیوں تک ملنا پڑتا ہے۔ ورائٹی ہے نا کہ ہمارا کام اس طرح کا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، برے کے ساتھ بھی، اچھوں کے ساتھ بھی۔ بھائی جان، لوگوں کا جینا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن اگر ان کو اس بات کا پتہ ہوتا، حیا ہوتی، شرم ہوتی، تو یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کرتے جو انہوں نے جاری کی ہے۔ اچھا، آپ نے بالکل ایک منظر کشی کر دی ہے، اب اس پر تو میں لاجواب ہو گیا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ اب صحت سہولت پروگرام تو ہو گیا ہے ٹھوس اور ختم ہو گیا ہے، اب نئی منتخب حکومت آئے گی تو دیکھیں گے، لیکن ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں، نہیں ہونے والے، سپریم کورٹ کے اعلان کے باوجود عوام کے اندر مایوسی ہے۔ پاکستان کا سپریم ادارہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہم کروائیں، شیڈول جاری ہو گیا، کسی بندے سے جا کے باہر پوچھے وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے پچھلے کچھ دنوں کے واقعات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے بھی ایک چیف جسٹس صاحب کے حکم پر الیکشن کا آرڈر جاری ہوا تھا۔ چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر الیکشن کا آرڈر جاری ہوا کیا؟ ہمارے نزدیک دیکھیں، یہ قانون آپ اصل میں المیہ یہ ہے کہ آپ اور میرے جیسے یہ جو عام شہری ہیں، ہمارے لیے قانون اور ہے اور باقی لوگوں کے لیے قانون اور ہے، ٹھیک ہے؟ جس ملک میں ایک قانون نہیں ہوگا اس وقت تک بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا الیکشن کرواؤ، فنڈ جاری نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، الیکشن سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، کوئی کام جو ہے آگے چلنے والا نہیں کیا گیا۔ اس بنیاد کو بنیاد بنا کر لوگ ابھی بھی اس بات پر کنفیوز ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے تو چھٹی لینی تھی، ان کی بڑی مہربانی، میں سچی بات ہے، حالانکہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ان پہ طنز بھی کر رہے تھے یہ وہ، لیکن انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی کہ جاتے جاتے بھی انہوں نے رات کو بھی کورٹ لگا کے ہائی کورٹ کا آرڈر اڑا کے گئے اور الیکشن کا
حکم نامہ کروایا اور الیکشن کمیشن کو راتوں رات جو ہے وہ آپ نے اس پہ ہمارا بھی ویلاگ ہوا, آپ لوگوں نے بھی سارا کچھ کیا, تو وہ کچھ کر کے گئے. اب یہ کنفیوژن دور کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے, اور جو پہلے رکی تھی اس کے ہائی کورٹ والے آرڈر کے بعد, حالانکہ اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے آپ کو ٹریننگز روکنے کا تو نہیں کہا تھا کہ آپ ROs کی ٹریننگ روکیں یا آفیسرس کی ٹریننگ روکیں, تو یہ آپ نے کیوں روکی؟ تو وہ لاجواب ہو گئے. لیکن کیونکہ یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریاں ہوتی ہیں نا, یہ امپریشن ہر صورت میں ٹھیک ہونا چاہیے, اور یہ امپریشن آپ نے اور میں نے ٹھیک نہیں کرنا, یہ امپریشن الیکشن کمیشن نے ٹھیک کرنا ہے, اور ان پالیسی سازوں نے اور فیصلہ سازوں نے ٹھیک کرنا ہے جو بطور اشرافیہ اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. کہ وہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے آرڈر کروا کے یا پیمرا سے آرڈر کروا کے کوئی صحافی, کوئی اینکر, کوئی تجزیہ نگار یہ نہیں کہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے. بھائی میں نہیں کہتا, میں تو بالکل جب سے یہ آرڈر آیا ہم تو اس ملک کے لائل ہیں نا, اس ملک کے حکم قانونوں کی پوری طرح پابندی کرتے ہیں, لیکن پبلک جب کہہ رہی ہے تو پبلک کو اطمینان دلائیں کہ نہیں نہیں بالکل الیکشن ہو رہے ہیں بھائی جان, تیاری کریں. اچھا الیکشن کی تیاری کر لیں, الیکشن کی فضا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے؟ ایک پارٹی کے لیے تو فیلڈ ہی نہیں ہے نا, باقیوں کے لیے کچھ کے لیے محدود ہے, کچھ کے لیے بالکل اوپن ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو اس الیکشن کو مانے گا کون, تسلیم کون کرے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کی وجہ میں آپ کو میری بات بالکل اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں بات وہی کرتا ہوں جو میرے دل میں آتی ہے. 2013 میں یہی کچھ تھا. 2013 میں نواز شریف مودی کا یار تھا, 2013 میں نواز شریف غدار تھا, 18 میں معافی چاہتا ہوں, 18 میں 13 والی تو بات پہلے نواز شریف ہارتے ہارتے آخری وقت میں کہتا ہے کہ وہ جناب کو مجھے تو واضح اکثریت چاہیے, تو واضح اکثریت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے, پولنگ ہونے کے بعد کیسے آ جاتی ہے یہ بھی ابھی سوال ہے. لیکن جو 13 میں ہوا یا جو 18 میں ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. 18 میں یہ غدار تھا, 18 میں مودی کا یار تھا, 18 میں وہ کون سا انڈیا والا تھا جی, وہ جی اس کے گھر آیا ہے رائے ونڈ میں اور بغیر ویزے کے آ گیا ہے, اور جی خواتین کے لیے ساڑیاں لائے اور مٹھائیاں لائے اور پتہ نہیں کیا رس گلے لائے اور ملائیاں لائے. یہ ساری بکواس ہم سن رہے تھے. ٹھیک ہے, آج اس میں 21 میں 23 میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہو گیا. اس وقت عمران خان ان کا یار تھا, بڑا محبوب تھا, بڑا نیک تھا, بڑا پارسا تھا, ریاست مدینہ بنا رہا تھا. اب پتہ چلا ہے کہ یہ بڑا برا آدمی ہے, یہ بڑا فیمنائزر ہے, یہ اینیمل سیکس کا عادی ہے, یہ ہومو سیکس کا عادی ہے, یہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ اچھا اور تو اور یہ ریاست کا بھی غدار ہو گیا ہے. اس نے 9 والا جو ہے 9 مئی والا, اس کی میں تائید نہیں کر سکتا. کوئی بھی عقل مند اس واقعے کی تائید, جن لوگوں نے بھی وہ کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جو بھی لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ بھی اتنا متنازع سا اور اتنا مشکوک سا ہو گیا سارا معاملہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں قوم کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, اس وقت ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے, آئندہ کریں گے تو بھی غلط ہوگا. ایک آپ میرے ساتھ تھے, شاید آپ تھے, یہ کون تھے میرے بھائی, جب جاوید چوہدری صاحب سے ہم نے ایک سوال کیا کہ جناب بھائی جان کیا خیال ہے آپ کو عمران خان صاحب کا, کیا لگتا ہے فیوچر؟ انہوں نے کہا بھائی جان اس ملک میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس ملک میں کچھ نہیں. پچھلی دفعہ وہ غدار تھا, ہم سوچ رہے تھے بس نواز شریف کی تو ختم ہوگی سیاست, فارغ ہو گیا, عزت سے آیا ہے. سزا یافتہ مجرم کس ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ باعزت جہاز سے بیٹھ کے چلا جاتا ہے, واپس آتا ہے تو اس کو سرکاری پروٹوکول بھی مل رہا ہے, ہائی کمشنر اس کو الوداع کہہ رہے ہیں, سرکاری جہاز اس کو ملے ہوئے ہیں. تو یہ اس ملک میں ہے نا, تو یہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے لیے دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. راستے کھلیں گے. عزت کے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے کہ عزت سے آیا. او نہیں, آپ کو حق ہے, آپ کو حق حاصل ہے. عزت میں دو چیزیں ہیں رضی بھائی, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. عزت کا معیار آپ کے اور میرے جیسے میڈیاکرس کے لیے اور ہے, ان لوگوں کے لیے عزت کا معیار اور ہے. ان کے آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں چل رہے ہوں, پروٹوکول ہوں, گارڈ ہوں, یہ ہے تو وہ اس کو یہ ہے, یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہو, یا کوئی کھینچ کے کوئی الکار یا کوئی پولیس ان کو آگے پیچھے کھینچ کے لے کے جا رہا ہو, ہیومیلیٹ کر رہا ہو, چاہے وہ افتخار چودھری کو کر رہا ہو, چاہے نواز شریف صاحب کو کر رہا ہو, چاہے عمران خان صاحب کو کر رہا ہو. یہ باتیں بنتی نہیں ہیں, ظلم ہے. بہرحال دیکھیں نا اس ملک میں وزرائے اعظموں کے ساتھ کیا ہوا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اس ملک کے مخلص ہیں نا, تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کا تو جو ہے نا کتا اور میرا کتا ٹومی نہیں بھائی جان, پھر سارے کتوں کو کتا کہنا پڑے گا اور سارے ٹومیوں کو ٹومی کہنا پڑے گا. آخری سوال اب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ آج کا موضوع الیکشن تھا, اور یہ جو الیکشن چلے ہو جاتا ہے, سپر لاڈلا جو ہے آج کل وہ
बन जाते हैं वज़ीर आज़म, बहरान ख़त्म हो सकेंगे पाकिस्तान? नहीं, बढ़ जाएंगे, बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अब हम जब देख रहे हैं कि जिस तरह मसलन रात को इन्होंने स्लो डाउन किया नेट को, अच्छा वो हमारे भी वीलॉग लगे हुए, देखा जी कोई देखने वाला ही कोई नहीं है जी, ऊपर तो चला रहे हैं, चल ही नहीं रहा। बच्चे भी घर में, उन्होंने बेटी का आज मेरी का पेपर था, अच्छा वो बहुत सारा काम उन्होंने नेटवर्क से, उन्होंने इंटरनेट से करना होता है, कैम्ब्रिज के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा वो बाबा जान नेट नहीं चल रहा, अच्छा अब हम जैसे जो है मतलब अब हैरत की बात, मजे बाबा जी बिल तो जमा करवाया हुआ है ना, कसम खुदा की, ये मैं सच कह रहा हूँ, बिल तो जमा करवाया हुआ है ना पीटीसीएल का। हाँ मेरा बेटा बिल तो जमा करवाया था, बाबा फिर नेट क्यों नहीं आ रहा? और फिर जब से आप जैसे बाखबर 2-4 दोस्तों से पूछो ना, नहीं भाईजान ये मैनेजमेंट है कि आज कोई पीटीआई का या कोई चक्कर चल रहा है, कोई है तो वो इसलिए सोशल मीडिया को गो थ्रो किया हुआ है, स्लो थ्रो किया हुआ है। यार क्या हरकतें कर रहे हो? ये 70-71 वाली दहाई नहीं है, ये 80 वाली दहाई भी नहीं है, ये 90 वाली भी दहाई नहीं है, ये 2023 के आखिरी सांसें हैं, 2024 का सूरज तुलू होने लगा है। तो आप जो अब इनका दिमाग वही है, अल्लाह की कसम मेरे को इतने अच्छे खूबसूरत नौजवान समझदार मिलेंगे कि ये जो मर्जियां करें समझ भी नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। वो यही वो जालते करते हैं, उल्टा अपने आप को गंदा कर रहे हैं।